شالوم، میرا نام خائم میلسپن ہے، میں ایک گلیلی ہوں۔ اقوام گلیل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم اس وقت جھیل گلیل کے کنارے کھڑے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس مختصر وقت میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم یہاں بہت کچھ کرنے والے ہیں، خوبصورت حمد و ثنا، گہری تعلیم اور یہ سب مصالحت کے موضوع کے تحت۔ ہم کچھ حیرت انگیز لوگوں سے ملیں گے جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، بلکہ سفر کا نہایت دلچسپ پہلو یہ ہوگا کہ ہم روایتی راستوں سے ہٹ کر ان مقامات تک جائیں گے جن کے نام بھی شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، جہاں تاریخ رقم ہوئی اور آج بھی نئی دریافتوں کی گونج دنیا بھر میں ایک تازہ خبر کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ یہ سفر دلچسپ ہونے والا ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور آئیے گلیل میں ایک مہم جوئی کا آغاز کرتے ہیں۔ شالوم آندرے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ آپ کو بہت صبح بخیر۔ آپ کو بھی شکریہ۔ کیا خوبصورت جگہ ہے، ایسی جگہ جو تاریخ سے بھری ہے۔ جب دنیا بھر کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہودی شناخت آج کیا ہے، کہ یہودی کیا ہے، وہ آج کیا ہے اور پچھلے زمانے میں کیسے ہوا کرتے تھے، جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ ایک ایسی کہانی سناتی ہے جس سے بہت سے لوگ اب تک واقف نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، سفورس، شاید وہ صحیح سے یہ بول بھی نہ پائیں۔ اور یہاں صرف یہ عبادت گاہ یا عالیشان عمارتیں یا آثار ہی اہم نہیں، بلکہ یہاں پر موجود یہ سیڑھیاں بھی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں تاریخی طور پر۔ انہی راستوں پر اسرائیل کے وہ رہنما چلے ہوں گے جو بچ نکلے ہوں گے، یعنی اپنے زمانے کی سب سے اہم شخصیات۔ جی ہاں، ممکن ہے جناب مسیح بھی یہاں آئے ہوں، کیا ان کے اس مقام پر آنے کا کوئی امکان ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت ممکن ہے وہ یہاں آئے ہوں، کیونکہ ناصرت جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے طویل سفر پر ہی واقع ہے، تو یہ قریب ہی ہے۔ اس زمانے میں یہ شہر گلیل کا رومی انتظامی مرکز تھا، جسے ہیرودیس انتپاس یعنی ہیرودیس اعظم کے بیٹے نے تعمیر کر کے ایک عظیم رومی شہر کی شکل دی۔ بعد کے ادوار میں یہی شہر یہودی برادری کا ایک مرکز بھی بن گیا۔ جی ہاں، ہم ابھی انہی اصل سیڑھیوں پر چلنے جا رہے ہیں جو تقریباً 1500 سال پرانی ہیں۔ جیسے جیسے یہودی آبادی ترقی کرتی گئی، انہوں نے اپنی آبادی کے لیے سب سے بڑی اور اہم عمارت بھی تعمیر کی، جسے عبادت گاہ کہتے تھے، یعنی سینیواگ کہا جاتا ہے۔ آئیے چل کر اسے اندر سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں طہارت کے غسل خانے بھی موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ کتاب مقدس میں بیان ہے کہ اس کی جھلک یہاں نمایاں طور پر دکھائی بھی دیتی ہے۔ ہم اس وقت سفورس کی عبادت گاہ کے مرکزی ہال کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ یہ عمارت 5ویں صدی میں تعمیر ہوئی، یعنی اس وقت گلیل میں یہودی برادری کو قائم ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھی۔ یہاں عبادت گاہ کے فرش پر ایک نہایت شاندار موزائک آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ دیکھیے، بالکل سامنے آپ کے۔ اس قسم کا ڈیزائن شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھیے، جو کہ اتنا زبردست ہے، جو دراصل یوں کہیے کہ نبوتی وعدوں سے جو کہ بائبل میں تھے ان کی عکاسی کرتا ہے، اور وہاں سے چلتا ہوا یہ نجات تک پہنچتا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی میں ان وعدوں کی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کتاب مقدس کے مختلف مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں سارہ اور ابراہیم کا منظر ہے، اور یہیں پر ابراہیم کے اسحاق کو قربان کرنے کے واقعے کی تصویر ہے، جس میں 2 خادم اور ایک گدھا بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اوپری حصے میں بیت المقدس سے متعلق بہت سارے مناظر بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، یہ بکوریم ہے، درست، یعنی کہ فصل کے پہلے پھل۔ اور یہاں آپ چاندی کے نرسنگے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، قربانی کے جانور بھی، اور وہ قربان گاہ بھی موجود ہے ادھر، جس کے کناروں پر سینگ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں ہاتھ دھونے کے لیے حوض ہے، اور آپ قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اوپر کی جانب آپ عہد کے صندوق کو اور اس کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مقدس صندوق جہاں تورات کے صحیفے محفوظ رکھے جاتے تھے۔ گویا بیت المقدس کے مختلف حصے کی علامتیں یہاں موجود ہیں۔ دونوں جانب 7 شاخوں والے مینورہ یعنی چراغدان، اور انہی چراغوں کے اوپر آپ یہ 2 شیر نما نقوش کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ جانوروں کے بادشاہ کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ پھر درمیان میں یہ ایک نہایت خوبصورت گلدان نما نقش ہے، جو ایک سجے ہوئے پھولوں کے گلدستے کی مانند ہے، یا یوں کہیں کہ یہ کسی کھلے ہوئے پھول یا آسمانی جلال کی علامت ہے۔ جی ہم یوں کہیں کہ گویا یہ ان آسمانی ہستیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر صحیفہ حضرت حزقیل میں ملتا ہے۔ یوں اس پورے موزائک میں حضرت ابراہیم سے لے کر وعدوں کی تکمیل کا پورا سفر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور
یہ سب دراصل اس یہودی برادری کی امید، انتظار اور نجات کی آرزو کو بھی یہاں پر بیان کر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اس وقت بیت المقدس مسمار ہو چکا تھا، اس لیے جب یہ برادری عبادت کرتی تھی اور تعلیم حاصل کرتی تھی تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی، ہم اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی ہم آنے والے مستقبل کی نجات اور تکمیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ میں اسے پڑھ سکتا ہوں، گویا میں واقعی ان نقوش کو سمجھ پا رہا ہوں، حالانکہ یہ ہزاروں سال پرانے جی ہیں۔ بالکل، یہ 1500 سال میں پرانے ہیں۔ عبرانی دیکھ سکتا ہوں۔ جی یہ عبرانی زبان یہاں پر ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واقعی بہت اچھا سوال ہے۔ اب یہاں پر درمیان میں ایک دلچسپ چیز ہے، یعنی موزائک کے فلور جی پر نہ صرف یہاں بلکہ تقریباً اس دور کی ہر عبادت گاہ میں، یعنی تقریباً 1500 سال پہلے کی، آپ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں آپ کو یہ اس طرح کا ایک دائرہ ملتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ دائرہ 12 حصوں میں تقسیم ملتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان میں سے ہر ایک حصہ ایک برج کی، یعنی کہ ایک زوڈیک سائن کی تصویر دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس موزائک میں عبرانی زبان میں مہینوں کے نام تک موجود ہیں یہاں، یعنی کہ عبرانی مہینوں کے نام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے انہی کے زوڈیک سائنز بھی موجود ہے۔ اور پھر چاروں کونوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 4 عورتیں موجود ہیں جو کہ سال کی 4 فصلوں کی نمائندگی کرتی ہیں، گرمی، سردی، بہار اور باقی موسم۔ یہ چاروں مختلف موسموں اور فصلوں کے جی ہاں میں بالکل۔ جی بالکل ہاں، اور آپ یہاں پر ان کے لباس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس خاص حصے کو واضح کرتا ہے۔ اور پھر آپ اس دائرہ بروج کے عین درمیان میں ایک رتھ کو دیکھتے ہیں جسے گھوڑے کھینچ رہے ہیں، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر آپ چمکتے ہوئے سورج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بعض عبادت گاہوں میں چاند اور سورج دونوں کی تصویریں بھی دکھائی دیتی ہیں، ویسے یہاں پر آپ چاند کی علامت دیکھ سکتے ہیں، بلکہ بعض موزائکس میں آپ واضح طور پر ہیلیوس یعنی سورج دیوتا کو دیکھتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ وہ بالکل درمیان میں ہے اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تمام دیو مالائی علامتوں کے ساتھ ہمیں یہاں پر سواری کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ سورج کا دیوتا ہے۔ تو یہاں سورج یقیناً ہیلیوس کی نمائندگی کر رہا ہے جو یونانی عقیدے میں سورج دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور پھر درمیان میں بروج اور ان سے متعلق پوری دیو مالائی علامتیں۔ تو آخر یہ یونانی دیو مالائی کردار اس یہودی موزائک کے بیچ میں کیا کر رہا ہے، وہ بھی جو کہ عبرانی میں ہے؟ اور پھر وہ یہاں پر تقریباً 1000 برس سے عبادت بھی کرتے آ رہے ہیں، یعنی بالکل ہیلیوس کے سر کے اوپر ان جھوٹے خداؤں کے ان بیچ میں۔ جی ہاں بالکل، اور یہی تحقیق کا ہمارے لیے سب سے بڑا موضوع بھی رہا ہے، اور علماء کے درمیان اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ یہودی برادری اپنے اس ماحول اور اپنے یہودی معاشرے سے جڑی رہے جس کے اندر وہ کافی عرصے سے اب زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے۔ تو یہ ایک حصہ تھا اس نظریے کا، اس خیال کا، اور شاید ان کے ثقافت کا بھی، اور ان کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر پھر دوسروں نے سوال اٹھایا کہ اکلہما رکیے، پھر آپ اس آیت کی تشریح کیسے کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی شبیہ نہ بنانا، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، اور نہ اس کی پرستش کرنا؟ یعنی آپ اس کی وضاحت کیوں کر پائیں گے اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ سب شبیہیں اور مورتیں موجود ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ چنانچہ وضاحت بہت سادہ سی ہے۔ اگر کوئی تصویر یا نقش بنائے مگر اس کا مقصد اس کی پرستش کرنا نہ ہو تو پھر کیوں نہ کیا جائے؟ یعنی آپ اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں تو جی اس ہاں، میں یہ کیا محض مسئلہ؟ سجاوٹ کے لیے، یوں کہیے کہ یہ صرف فن کی خدمت تھی ان کے بقول۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں ہم یہاں بہت واضح طور پر یونانی اور رومی تہذیب کے یہودی برادری پر اثرات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دوسری اور تیسری صدی کے بعد یہ اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر 5ویں اور 6ٹھی صدی تک آتے آتے یہ اپنے عروج پر پہنچ گئے ہیں، جس کی جھلک ہمیں یہاں پر خاص طور پر واضح طور پر نمایاں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر مسلم فتوحات کی وجہ سے انہیں یہاں سے نکلنا بھی پڑا تھا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بت پرستانہ اور رومی ثقافت کے اثرات یہودی معاشرے میں داخل ہوتے ہوئے، اور بظاہر اس وقت یہودیوں کو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، گویا وہ اس سے بے خبر تھے، پر تاریخ کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے سب جانتے ہیں کہ یونانی اقتدار کے بعد رومی یہاں قابض ہوئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہودیوں پر ان کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، لوگوں کو مصلوب کیا گیا جیسے جناب مسیح کو، اور ہزاروں یہودی بھی اسی انجام کو پہنچے اور شہر کے شہر برباد ہو گئے۔ پھر اس زمانے میں بڑا ہنگامہ برپا ہوا، جناب مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور پھر بار کخبہ جیسی بڑی بغاوت بھی سامنے آتی ہے جو ناکام ہوئی، پھر مزید شورشیں ہوئی، شہر ایک ایک کر کے گرتے گئے، مسادہ سقوط کر گیا، اور تیتوس کے ہاتھوں بیت المقدس مسمار ہوا، اور لوگوں کو لگا کہ اسرائیل کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے، کیا ہم سب لوگ مٹ جائیں گے؟ پھر گلیل دوبارہ سے ابھرنے لگا، فریسی، صدوقی، علماء اور شریعت کے ماہرین میں بہت سے لوگ یہاں گلیل
اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آبس ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، وہاں انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ یہودی زندگی اور روایت میں جو کچھ یوں کہیے کہ بچا ہے اسے بچا لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ جی ہاں، تو بنیادی طور پر روم کے خلاف ان مسلسل بغاوتوں کے بعد جی ہاں، آخر کار اس پورے دور کا انجام یہ ہوا کہ یہودی اور وہاں کے یہودی شدید تباہی کا شکار ہوئے۔ اس بارکخبہ کی بغاوت میں یہودی کی سرزمین اور اس کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ یہ واقعی ہولناک تھا، گویا اس زمانے کا سانحہ عظیم تھا یہ۔ مگر اس کے بعد یعنی کہ دوسری صدی کے عین وسط میں ایک بالکل نئی تبدیلی نے جنم لیا۔ میں سے یوں کہتا ہوں کہ یہودیت کی ایک نئے سرے سے تشکیل یا اصلاح ہوئی، اور یہ سب گلیل سے شروع ہوا۔ اصلاح یعنی کہ نئے سرے جی سے، ہاں، جی ہاں، یہودیت کی ایک طرح سے اصلاح یا سر نو تشکیل، کیونکہ جو بچے تھے وہ پہلی بار بیٹھ کر یہ طے کرنے جا رہے تھے کہ پہلی بار ہم لوگ یہ آپس میں بیٹھ کر طے کرنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کون سی تحریریں باضابطہ طور پر مقدس صحائف کا حصہ ہیں، اور دوسری بات کہ ربیوں کی زبانی روایات اور تورات سے متعلق تمام تعلیمات کو مرتب کیا جائے گا، اور ان روایات اور مباحث کو جمع کر کے 6 حصوں میں مرتب کیا گیا، جو کہ بعد میں مشنا کی 6 کتابیں مشنا، بنتی یا ہیں، اور یہ کتابیں اس حصے میں ترتیب دی گئیں، شکل دی گئی اور انہیں محفوظ بھی کیا گیا، وہ بھی بالکل یہیں۔ یوں یہ مقام تیسری اور چوتھی صدی میں یہودی برادری کی فکری اور مذہبی اصطلاحات کا اور تشکیل کا مرکز بن گیا، جو کہ یہودیت کی تاریخ میں ایک بے حد اہم موڑ تھا۔ اور اس پورے کام میں سب سے نمایاں شخصیت ربی یہودا حناسی تھے، جی ہاں، جو سنہیدرین کے سربراہ بھی تھے۔ وہ صرف یہودیت کو دوبارہ زندہ ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی لا رہے تھے، یعنی ایک طرح سے ان کی اصلاح کر رہے تھے۔ اور یہی اصلاح یعنی مشنا، وہ 6 کتابیں جو یہیں مرتب اور مہربند ہوئیں، یہیں اسی مقام پر، وہی بعد میں جا کر آج کی موجودہ یہودیت کی بنیاد بنے۔ جی، میں جب لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ مشنا کیا، کہتا ہوں کہ یہ بائبل کی وکلف تفسیر کی طرح ہے، لیکن یہ بالکل ویسی نہیں، کیونکہ تفسیر آپ کو مان بھی سکتے اور نہیں بھی مانیں۔ یہ صرف ایک تفسیر نہیں تھی کہ ہم سمجھیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے یا اس کا حکم دوبارہ ہے۔ معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکا تھا، اور یہ کہ گویا یہ کہا جا رہا تھا اب یہی تمہارا طرز زندگی ہے، یعنی روزمرہ زندگی کیسے گزارنی، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے وغیرہ، یہ تمہاری دیواریں ہیں، حدود و قیود ہیں۔ جی جی، یعنی صرف مشنا ہی نہیں بلکہ مشنا کی تشریحات اور مباحث بھی، جنہیں ہم بعد میں تالمود کے نام سے جانتے ہیں، پھر بعد کے علماء جیسے راویشی وغیرہ نے بھی اس روایت کو مزید وسعت دی اور مرتب کیا۔ یہودی مذہبی سوچ میں ان چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی شریعت، مقدس صحائف اور بعد کی مذہبی تعلیمات، یہ سب ایک ہی مربوط روایت اور دینی نظام کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ کتاب مقدس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر مشنا، تالمود، خاص طور پر مشنا، سب مل کر گویا ایک ہی مسلسل روایت کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ تقریباً ان تمام تحریروں کو ایک ہی درجے کی مذہبی اہمیت بھی ملتی ہے۔ اچھا، آپ یوں سمجھیں کہ یہودی مذہبی ذہن میں یہ کہنا ممکن نہیں کہ میں تورات کے الفاظ کو مانتا ہوں مگر مشنا کو نہیں، یعنی میں تورات میں دی گئی تعلیمات کو تو مانتا ہوں مگر مشنا کی تعلیمات کو اس طرح سے نہیں مانتا، تو یہ ایسے کام نہیں کرتا۔ ایسا کہنا ممکن نہیں، کیونکہ اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو پورا مجموعہ دونوں کو ایک ساتھ ماننا ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اور جہاں تک تشریح کا اختیار ہے وہ ربیوں کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ان کی اتھارٹی سب سے بلند تر سمجھی جاتی ہے اس معاملے میں، یعنی یہ اختیار شروع سے ان کے پاس ہے کہ وہ کلام کو سمجھیں اور اس کی سمجھ کی تشریح کریں اور اس کو لوگوں تک آگے پہنچائیں۔ اس لیے اس سسٹم میں ربیوں سے زیادہ اختیار شاید کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی فریسیوں کی وہ تحریک ہے جو تقریباً 1800 سال پہلے اسی اصلاح کے دوران اپنے عروج تک پہنچے تھے۔ جی 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 آندری، یہ تو واقعی ایک بجلی کی طرح واضح کر دینے والی بات تھی، بہت شکریہ۔ کبھی کبھی تاریخ ان مختلف مراحل کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش کرتی ہے، خاص طور پر جب ہم اس عظیم اور اس بڑی مفاہمت کو دیکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی آپ سے ضرور۔ شالوم سب کو، ہم اس وقت گلیل میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بحیرہ گلیل کے بالکل قریب، اور یہاں گلیل کے علاقے کے لیے عالیہ یعنی اسرائیل ہجرت اور ابزارپشن کے محکموں میں موجود ہیں جو گلیلی علاقوں کے لیے ہے، اور میں یہاں اپنی بہترین دوست کے ساتھ موجود ہوں، ایک ایسی شخصیت جو ان یہودی لوگوں کی مدد کرتی ہے جو واپس اپنے وطن آ رہے ہیں اور یہاں آ کر دوبارہ بستے ہیں۔ یہ ہے عفت زپورہ۔ عفت کا مطلب ہے خوبصورت۔ زپورہ کتاب مقدس میں حضرت موسیٰ کی زوجہ کا نام ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے اسرائیل میں ہجرت عالیہ آخر اہم کیوں ہے؟ اسرائیل ہجرت میرے خیال میں یہ ہم سب یہودیوں کا ایک فطری اور بنیادی حق ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے یہودیوں کو یہ حق
حاصل ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ایک اقلیت ہونے کے ناطے وہ بھی تاریخ بھر کے لیے ہم کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ کوئی جگہ ہو تاکہ وہاں گھر بنایا جائے اور خاندان چلے، وہ بھی پوری دنیا کے تمام یہودیوں کے لیے۔ اور میرے خیال میں جتنے بھی یہودی جو یہاں آتے ہیں وہ یوں کہیے کہ ہماری اس یہودی ریاست کو مضبوط ہی کرتے ہیں۔ تو آپ ان بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنی واپسی یعنی اپنی علیہ کرتے ہیں، یعنی لوٹنے کا سفر، تو آپ حضرت موسیٰ کی طرح ان کی رہنمائی کرتی ہیں، جو واقع بے حد بڑی بات ہے۔ جی ہاں، یہ میرے لیے ایک نہایت طاقت بخشنے والا تجربہ بھی ہے، اور یہ بے حد اہم بھی ہے، کیونکہ جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں اور انہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا پڑتی ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے خود بھی علیہ کی تھی؟ نہیں، دراصل میں یہیں اسرائیل میں ہی پیدا ہوئی اوہ، تھی۔ اب یہاں پر اسے صابرہ کہتے ہیں، جی، جو صابرہ ہے اسرائیل نا؟ میں پیدا ہوا اسے صابرہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آخر کیوں کوئی بھی یہودی شخص پوری دنیا سے، چاہے وہ افریقہ سے ہو، ایشیا سے ہو یا یورپ سے، کہیں سے بھی، آخر وہ علیہ کر کے یہاں کیوں آئے اسرائیل میں؟ آخر کیوں؟ ہاں میرا خیال ہے اور ماننا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ہی یہ جاننا چاہیے، اسرائیل ایک واحد جگہ ہے سب یہودیوں کے لیے جہاں وہ واپس آ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے جی ہیں۔ ہاں، جی ہاں، میں اسے ایک طرح کی بحالی اور دوبارہ یکجا ہونے کے عمل کے طور پر دیکھتا ہوں، یعنی لوگوں کا اپنی سرزمین سے دوبارہ جڑنا، مختلف قوموں کا اس میں کردار۔ تو آپ مختلف عمر کے لوگوں کی کس طرح سے مدد کرتی ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں، عمر رسیدہ ہوں، آپ عملی طور پر ان کی مدد کیسے کرتی ہیں؟ اوکے، میں یہاں ایک لیڈرشپ پروگرام چلاتی ہوں۔ اوہ، یہ دراصل وزارت امیگریشن اور آباد کاری کا ہی ایک بڑا اہم منصوبہ بھی ہے، اور ہم انہیں قوت دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نوجوانوں کی، یعنی مہاجروں کی، جو کہ حصہ لینا چاہتے ہیں اس عمل میں، جو تبریہ کی مقامی آبادی میں کردار ادا کرنا چاہیں اور جو مدد کرنا چاہیں ان مہاجرین کی جو یہاں موجود ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے مہاجروں کی، جی ہاں، تو یہاں بہت سا کام ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر بہت سے مہاجر ہیں۔ تو اچھا، اگر کوئی علیہ نہیں کرتا یا کوئی یہودی نہیں ہے تو اسے اسرائیل میں کیوں دلچسپی ہوگی، یا اس آباد کاری کی داستان میں کیوں کر دلچسپی ہونی چاہیے؟ کوئی خاص وجہ ہو؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا بھی ہے، ہماری پوری تاریخ ایسی ہی ہے کہ ہم لوگ جدا کیے گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری داستان ہمیشہ درد اور غم سے جڑی ہوئی ہے، چاہے ہولوکاسٹ لے لیں یا اس سے پیچھے بھی بہت سی داستانوں میں ہمیں ایک قوم کے طور پر شکار کیا جاتا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے کہ اس تمام قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے، وہ اس جگہ پر جڑ کر دوبارہ سے ایک متحد قوم اور ایک نئے جذبے سے اپنے سفر کو شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ علیہ کی پوری داستان ایک بائبلی کہانی بھی ہے؟ جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں، کیا وہ کتاب مقدس سے جڑا ہے؟ جی ہاں، بالکل، حضرت ابراہیم دراصل ہماری اس جی ہاں، تاریخ کے سب سے پہلے مہاجر سمجھے جاتے جی ہیں، بالکل، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جی ہاں، انہوں نے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور یہاں کنعان کی سرزمین میں آ کر بس گئے، جی جی، جس کا مطلب ہے اسرائیل۔ تو ہمارے مطابق یہی وہ وعدہ کی گئی سرزمین ہے جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا جی ہاں، کتاب مقدس میں۔ جی پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب جنہیں فرشتے کے ساتھ کشتی کے بعد اسرائیل کا نام دیا گیا۔ جی تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آخری سوال کرتا ہوں کہ تکون عالم یعنی دنیا کی بحالی اور اصلاح کے اس تصور کے بارے میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب ایک عظیم بحالی، میل ملاپ اور دوبارہ بحالی یا ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے میل ملاپ اور جڑنے کے عمل کا حصہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک عظیم ہم آہنگی ہے، اوکے، اور میرے خیال میں جب تمام یہودی لوگ یہاں پر اسرائیل میں واپس لوٹ آئیں گے تو نہ صرف یہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم آہنگی بنے گا۔ او اچھا، میرے خیال میں یہی تکون عالم ہے۔ لوگ اکثر اس اصطلاح کو کسی بہت بڑے غیر معمولی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک اصل یہی وہ عمل ہے، یہی اس بحالی کی حقیقی تصویر ہے۔ جی ہاں، آپ نے خوب لفظ استعمال کیا، ہم آہنگی، کے پوری کائنات میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ جی ہاں، ایک عدم توازن تھا
पर अब नई हम आहंगी पैदा हो रही है, हम इस अमल का हिस्सा भी हैं और हम आपके काम को भी देखते हैं। आपके काम के लिए बेहद शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आपके काम के लिए आपको बेहद बरकत मिले। I can't explain it, no, I can't contain it, so I'm jumping off the walls. Yeah, 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 I can't explain it, I can't contain it, so I'm jumping off the walls. You give me joy unspeakable. You give me joy unspeakable. Unspeakable. Lina תתאחד בשמחה אושר. Yeah, yeah, yeah. Lina תתאחד בשמחה אושר. Yeah, yeah, yeah. On and on it goes. On and on it goes. Yeah, yeah, yeah. On and on it goes. The joy that goes around. Yeah, yeah, yeah. On and on it goes. On and on it goes. If I trust in you, I'll touch the sky. I'm rejoicing in you. If I trust in you, I'll touch the sky. I'm rejoicing in you. If I trust in you, I'll touch the sky. I'm rejoicing in you. And if I trust in you, I'll touch the sky. I'm rejoicing in you. La 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 Lina תתאחד בשמחה אושר. Yeah, yeah, yeah. Lina תתאחד בשמחה אושר. Yeah, yeah, yeah. On and on it goes. On and on it goes. Yeah, yeah, yeah. On and on it goes. Joy that goes around. La 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 Your joy unspeakable. Yeah, yeah. La la la. कुफ्र नहूम में खुश आमदीद। मुझे ये इबादतगाह बेहद पसंद है। यकीनन असल इबादतगाह आतिश फिशानी स्याह पत्थरों यानी बाजलट से तामीर की गई होगी, क्योंकि पूरा कुफ्र नहूम इसी तर्ज की तामीरात पर मुश्तमिल था। हम इस वक्त रिफ्ट वैली में हैं, जहाँ हर चीज़ आतिश फिशानी नौयत रखती है। ताहम यह मौजूदा इबादतगाह बाद के दौर में तामीर हुई। यहीं जनाब मसीह ने एक शख्स में से बदरूह को निकाला और कुफ्र नहूम में जनाब मसीह से मुतल्लिक वाक़यात गोया ख़त्म ही नहीं होते। मरकज़ बाब 1 में हम पढ़ते हैं कि आप इबादतगाह से निकलकर शमून पतरस के घर गए, जहाँ उसकी सास बीमार पड़ी थी। आपने उन्हें शिफा बख्शी थी। और फिर आपको वो मशहूर वाक़या तो याद होगा जब लोग एक मफलूज शख्स को छत खोलकर नीचे उतार लाए ताकि जनाब मसीह उसे शिफा दे सके। ये सब वाक़यात और इससे भी कहीं ज़्यादा इसी मकाम पर पेश आते हैं।
लूका बाब 7 में एक सूबेदार का जिक्र मिलता है और गालिबन यही वो सूबेदार था जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मुमकिन है वो इसी पूरे इलाके और तिजारती बंदरगाह के निज़ाम की निगरानी करता हो, और हकीकत यह है कि हम उस शख्स से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं क्योंकि वो यहूदी नहीं था बल्कि रोमी फौजी भी था। तो आइए लूका बाब 7 की तरफ चलते हैं। जब जनाब मसीह ये बातें ख़त्म कर चुके तो कुफ्र नहूम में दाखिल हुए और हम अभी इस मकाम पर खड़े हैं। वहाँ एक रोमी सूबेदार का खादिम जो उसे बहुत अजीज था, सख्त बीमार था और मरने के करीब पहुंच चुका था। जब उस सूबेदार ने जनाब मसीह के बारे में सुना तो उसने यहूदी बुजुर्गों को आपके पास भेजा। यहाँ बुजुर्ग और उलमा से मफहूम वो लोग हैं जो कि जनाब मसीह से आमतौर पर बहुत नफरत करते थे, ताकि जनाब मसीह वहाँ जाएं और उसके खादिम को शिफा दें। तो उन्होंने जनाब मसीह से फौरन इल्तिजा की। ये कैसा हैरत अंगेज रद्द अमल है। वो कहने लगे कि वो कहाँ है वो। और फिर उन्होंने कहा कि ये शख्स इस लायक है कि आप इसके खादिम को शिफा दें क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत करता है और उसने हमारे लिए ये इबादत गाह भी बनवाई है ना हैरत अंगेज, कितना मेहरबान इंसान। फिर जनाब मसीह उसके साथ रवाना हुआ और जब उसके घर से ज्यादा दूर न थे तो सूबेदार ने दोस्तों से कहा कि आप तकलीफ ना करें, मैं इस लायक भी नहीं हूँ। देखिए उस शख्स की आजिज़ी, हालांकि वो एक रोमी सूबेदार था और हुक्मरानी करने वाला था और उसके मातहत 100 सिपाही थे, बल्कि पूरे इलाके की निगरानी भी उसी के पास रही होगी शायद। और यही बात है कि जब मैं उसके मकबरे के नीचे गया जहाँ कुफ्र नहूम से चंद कदम दूर उसका शानदार महल था तो एक अजीब मंजर देखा वहाँ। तो वहाँ पर रोमी कब्रों के साथ साथ यहूदी लोगों की कब्रें भी मौजूद थीं। तो वो वाकई इसराइली कौम का सच्चा दोस्त होगा, तभी तो एक साथ दफन है। ये बहुत हैरत अंगेज चीज़ थी मेरे लिए। तो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं, आप मेरे घर तशरीफ लाएं, बस एक लफ्ज़ कह दीजिए और मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। गोया वो समझता था कि इख्तियार सिर्फ हुक्म देने में होता है। जैसे अक्सर कैसर कोई हुक्म देते तो लोग बगैर सवाल के उसके हुक्म को अमली जामा पहनाएंगे। अगर वो कहे कि जाकर मेरी सल्तनत कायम करो तो लोग फौरन निकलेंगे। वो गोया कह रहा था मैं इख्तियार के ताबे हूँ, मैं भी इख्तियार के ताबे एक आदमी और मेरे मातहत लोग भी हैं। मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आओ तो आता है। फिर जनाब मसीह ने इर्द गिर्द देखा और कहा कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया है। ये वाकई हैरत अंगेज बात थी। और फिर वो लोग घर जाते हैं और जाहिर है कि उनका खादिम शिफा पा गया। अब बात यह है कि वो इसराइल से मोहब्बत करता था, उसने सरमाया लगाया इसराइल के अंदर। उसने कहा कि मैं इस जगह को तामीर करूंगा, हाँ मैं इसको तामीर कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की खिदमत करूंगा ही। और यही हम आपको भी दावत देते हैं कि आप एक दफा यहाँ पर खुद तशरीफ लाएं और अपने 2 हाथों से इस इसराइल की मट्टी को खुद छू कर देखिए, इसके साथ जुड़ जाइए और एक हकीकी शागिर्द बने और बिल्कुल उस सूबेदार की तरह बरकत पाइए। आपने देखा कि जब सलीब के वाकयात के बाद कब्रें खुल गईं तो उसी सूबेदार ने कहा कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जान ले कि जनाब मसीह हकीकत में कौन है, वो अजीम मंसूबा और मुस्तकबिल आखिर है क्या जिसका जिक्र नबूवतों में किया गया है। देखिए यकीनन बहुत से मुश्किल औकात आएंगे मगर कहानी की अच्छी बातें पूरा होना बाकी है और आप अभी इस कहानी का हिस्सा हैं। तो आगे बढ़िए और साबित कदम रहते हुए जारी रखिए सफर को। यकीनन आपको मजा आया होगा क्योंकि मुझे तो बहुत आया। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या वो आम रास्तों से हटकर किए गए तजुर्बात थे? क्या ये उनमें से किसी एक शख्स से मुलाकात थी जो कौमों के दरमियान पुल बनाने वाले हैं? क्या वो अच्छी तालीम सुनना था या इबादत का हिस्सा? जो हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया प्लीज अपने कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। हम इसे गुफ्तगू बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से इसराइल नहीं आ सकते, पर आप जानते हैं ये सूरत हाल बदलने वाली और बहाली का अमल जारी है और ये बहाली होकर रहेगी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुदा ताला करें, अगर आपने दिल में गलील के मालिक की तरफ से मसालियत में शरीक होने की एक पुकार महसूस की तो जरूर इस पैगाम को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें, यानी हमारे इस पैगाम को सब तक फैला दीजिए ताकि वो भी अगले हफ्ते हमारे साथ हों। ओके, और लाइक का बटन क्लिक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े इस बादशाही के काम में एक बीज बोए। आमीन। कॉमनवेल्थ इसराइल की खिदमत के साथ मिलकर ताउन करें। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ इसकी। अगले हफ्ते अपने पूरे खानदान के साथ हमारे साथ शामिल हों। गलील से आपके लिए बरकत।